الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آج الحمدللہ ہماری درس قرآن کی یہ تیسری نشست ہے، اور اس نشست میں ہم سورہ بقرہ کا جہاں پہ ہم نے کل کے دن میں درس قرآن کا اختتام کیا تھا، وہیں سے اسے ہم آگے جاری رکھیں گے۔ دیکھیں، سورہ بقرہ میں جب آغاز ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اپنے قرآن کریم کی شان بیان کرتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے کلام اللہ ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، متقین کی صفات بیان فرماتا ہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہی وہ متقی ہیں، یہ وہ مومن متقی ہیں کہ جو فلاح یافتہ ہے۔ پھر اللہ نے منافقین کا ذکر فرمایا اور ان کے اوصاف بیان کیے۔ پھر منافقین کے متعلق فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ پھیلاؤ تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، صحابہ ایمان لائے، تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ اور پھر ان کے متعلق بیان کیا کہ جب یہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب کفار کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اپنے شیاطین کے پاس پہنچتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم تو محض مذاق کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دو مثالوں کے ذریعے ان کے کرتوتوں کو سمجھایا کہ وہ کس انداز سے تذبذب کے عالم میں ہیں، کہ جب انعامات حاصل ہوتے ہیں، جب مسلمانوں کی شان و شوکت بڑھتی ہے تو گویا کہ روشنی آ جاتی ہے اور اس میں چلنے لگتے ہیں، لیکن جیسے ہی مصائب مصیبتیں نازل ہوتی ہیں تو اندھیرا چھا جاتا ہے اور اس میں رک جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دی کہ میری عبادت کرو، کیونکہ میں نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، میں نے نعمتیں عطا فرمائی۔ اور پھر ہماری آخری بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے متعلق فرمایا، پہلے اپنی ذات کی بات کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفینس فرمایا کہ یہ جو کلام ہے، اگر تمہیں اس میں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں تو اس کی ایک مثل بنا کر لے آؤ اور تم ہرگز نہ لا سکو گے۔ تو آج جو ہے، اب اس کے آگے سلسلہ جاری ہے کہ آپ دیکھیں یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جب وہ کسی چیز کو ماننا نہیں چاہتا تو پہلے تو وہ ایک ڈینائل موڈ میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، یہ کچھ ہے ہی نہیں، اس کی کوئی اصل ہی نہیں۔ لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ اس چیز کو شہرت مل رہی ہے، لوگ اس چیز کو قبول بھی کر رہے ہیں، اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں، اور یہ ہے بھی بڑی باکمال، تو پھر اس کے بعد انسان یہ چاہتا ہے کہ ایک کام یہ کرتا ہوں کہ اب اس میں عیب تلاش کرتا ہوں۔ اب یہ سوچتا ہوں کہ یار چلو ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، اللہ کا کلام ہوگا، لیکن یہ کیسا کلام ہے کہ اس میں اس طرح سے ہے۔ تو پھر منافقین نے تو نہیں، کفار نے کھل کر اس بات کا اظہار کرنا شروع کیا کہ آپ یہ کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے، چلے مان لیا، لیکن اس کلام میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مچھر کی مثال دیتا ہے، اس کلام میں حقیر مچھر مکھی ان کی مثالیں دی جاتی ہیں، تو ایک رب جو پوری کائنات کا بنانے والا ہے، کہ جو اتنی شان رکھنے والا ہے، وہ اتنی حقیر چیزوں کی مثال کیوں دیتا ہے؟ تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ اس کا مطلب یہ کلام جو ہے، یہ معاذ اللہ ایک عیب والا کلام ہے، یہ اعلیٰ پائے کا کلام نہیں ہے۔ تو بس یہی ایک مفہوم ہے اگلی چند آیات کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی، کہ بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا، ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، کہ فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کسی ایسی چیز کا ذکر فرمائے کہ وہ مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو بہرحال جو ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تو وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہیں اور رہے کافر، تو وہ کہتے ہیں فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بهذا مثلا، کہ اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے؟ یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ تو جب مثال بیان، دیکھیں مثال اس لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ چیز سمجھ آئے، اس کا تعلق اس بات سے نہیں کہ آپ جس چیز کے ذریعے مثال بیان کر رہے ہیں وہ آپ کے شایان شان ہے یا نہیں ہے، یا آپ کو اس چیز سے تشبیہ ہے یا نہیں ہے،
بلکہ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ آپ کو زبردست طریقے سے سمجھ آ جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا ان کے اعتراضات پہ کہ اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں کوئی یہ کوئی مشکل بات نہیں, یا یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ رک جائے کہ اللہ تعالیٰ مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی مثال بیان نہ فرمائے. اللہ بالکل بیان فرمائے گا. اور پھر اللہ نے فرما دیا کہ بے شک جو ایمان والے ہیں, جو مومن ہیں, تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے. اللہ نے جب مثال بیان کی تو یہ حق ہے. یہ یہاں پر یہ مثال بڑی اعلیٰ پائے کی تھی جو بنتی تھی, اور جو کافر ہیں وہ اس میں عیب تلاش کرتے ہیں. تو پھر وہ یہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ, اللہ تعالیٰ نے یہاں سے کیا مثال مراد لی ہے. تو یہ قرآن کریم ایک مقام پر یہ مفہوم آتا ہے کہ یہ کفار جن بتوں کو پوجتے ہیں یہ, اور تو کیا ایک مچھر کو وہ بنا سکتے ہیں؟ تو وہ بالکل نہیں بنا سکتے. تو یہاں پر وہ مثال جو ہے وہ دی گئی قرآن کریم میں, اور غالباً اسی پر جو ہے وہ کفار نے اعتراض کیا. تو پھر دیکھیں آگے اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, کہ وہ گمراہ کرتا ہے لوگوں کو, وہ لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے. کیا مراد؟ قرآن کریم تو ہدایت ہے نا. قرآن کریم تو اس لیے نازل ہوا کہ اسے پڑھ کے لوگ صحیح راہ پر آ جائیں, اللہ کی پہچان ہو, اللہ تعالی کی عبادت قائم ہو. تو یہ کیسے گمراہ کرتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جب یہ ایسے لوگ قرآن کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس میں عیب تلاش کریں, اس میں اپنے فائدے کی چیزیں تلاش کریں, تو بس پھر اللہ تعالیٰ انہیں توفیق نہیں دیتا, اللہ تعالیٰ انہیں اچھی ہدایت نہیں دیتا, انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. اور جب حال پہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ نفس و شیطان کے فریب میں آ کر, اس کے دھوکے میں آ کر غلط مفہوم اخذ کرتے ہیں اور وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے جو نیک نیتی سے, اصلاح کی غرض سے, اچھی نیت سے جب اسے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کثیر کو ہدایت عطا فرماتا ہے. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کس کو, کون گمراہ ہوتا ہے؟ وما یضل بہ الا الفاسقین, اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے. صرف جو نافرمان ہے, فاسق ہے, جو جو آپ جو شدید گناہ گار ہے اور اس نیت سے قرآن کو پڑھتا ہے کہ اس میں عیب تلاش کرے, تو ایسا شخص جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا, توفیق نہیں دیتا, اور وہ شخص گمراہی پر مر جاتا ہے. پھر آگے فرمایا کہ یہ کون ہے, یہ جو فاسق ہیں یہ کون ہے؟ اس کی تعریف ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو توڑ دیتے ہیں عہد کو. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. تو یہ جو فاسق ہیں یہ کون ہے؟ یہ جو اللہ سے وعدہ کیا ہوتا ہے اسے توڑ دیتے ہیں. جب آپ نے کلمہ پڑھا, ایک تو وہ وعدہ ہے جو ایک کافر ہے کہ اس پر یہ ڈیو ہے کہ وہ اللہ کو مانے. لیکن اگر اس آیت میں مسلمانوں کو دیکھیں کہ اگر جو اللہ سے وعدہ کیا, کلمہ پڑھا, تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کے حبیب نے جو کچھ عطا فرما دیا اس کے مطابق زندگی گزاری جائے, اس میں عیب نہ نکالے جائیں, اس میں آگے پیچھے اس میں تذبذب کا اظہار نہ کیا جائے, اس میں صرف اپنے فائدے کی چیز نہ لے لی جائے, بلکہ اس پر پختہ اللہ کے وعدے کے مطابق عمل کیا جائے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا. یہ جو رشتے ہیں, جو تعلقات ہیں کہ جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے, ان تعلقات کو توڑتے ہیں, ایک اپنی زندگی, اپنی 1.5 انچ کی مسجد بناتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ فاسق ہیں, یہ ایک مسلمان جماعت سے الگ ہو کر پھرتے ہیں. یہ وہ طبقہ ہے جو میجورٹی سے الگ ہو جاتا ہے. یہ وہ طبقہ ہے جو اپنے آپ کو کافر کہلانا پسند نہیں کرتا, کہتا ہے میں مسلمان ہوں. لیکن جو 99% مسلمان جس بات کو, قرآن کی جس آیت کو جس طرح سمجھتے ہیں, جو عمل کرتے ہیں, یہ اس سے ہٹ کر چلنا چاہتا ہے, یہ آج کی گناہوں کو جائز قرار دینا چاہتا ہے. تو یہ وہ طبقہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے وعدے کو پختہ کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا. اور پھر ہوتا کیا؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, دین سے دور کرتے ہیں, اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون, تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اب دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا,
اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو تم میرا انکار کرتے ہو، کیسے انکار کر سکتے ہو جبکہ میں ہی تو ہوں جو تمہیں زندگی دیتا ہوں. کیف تکفرون باللہ، کہ تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو. وکنتم، حالانکہ تم امواتن مردہ تھے. فاحیاکم، تو تمہیں زندگی دی، اس نے تمہیں پیدا کیا. ثم یمیتکم ثم یحییکم، تو وہ تمہیں پھر موت دے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. تو اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اللہ کا کیسے رد کر سکتے ہو؟ کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں؟ یہ کیسے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک قرار دے سکتے ہو جبکہ اللہ ہی تو ہے کہ تم مردہ تھے، تم کچھ نہیں تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تم معدوم تھے، اللہ نے تمہیں وجود عطا فرمایا. اور یہ وجود دنیاوی وجود ہے، اور پھر اس وجود کے بعد موت دے گا تو پھر تم مردہ ہو جاؤ گے، لیکن پھر تمہیں زندگی عطا کرے گا اور پھر تمہیں قیامت کی طرف، اسی کی طرف لوٹنا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسی ہستی کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کا اظہار فرما رہا ہے، لیکن شان کے اظہار میں اللہ نے زندگی کا تو ذکر کیا، لیکن پھر یہ کہا کہ اللہ ہی تمہیں موت دیتا ہے. موت تو ایک بظاہر بری چیز ہے، موت تو انسان سے زندگی چھین لیتی ہے. تو موت کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کیوں منوانے کی بات کر رہا ہے؟ تو اس کا علماء نے فرمایا ہے کہ موت تو اصل میں ایک وسیلہ ہے ابدی زندگی کی طرف جانے کے لیے. جب معدوم تھے، کچھ نہیں تھے، تو اس سے زندگی دی، لیکن اب جب اللہ موت دے گا تو موت تو ایک راستہ ہے کہ ایک دنیاوی لمیٹڈ زندگی، چند سالوں کی زندگی، اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ابدی دائمی زندگی کی طرف لے جاتا ہے. تو موت تو ایک مومن کے لیے نعمت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا بھی ذکر فرمایا. اس کے بعد یہ بھی فرمایا گیا کہ یہاں پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں سے جو قبر کی زندگی ہے، یعنی ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کی عالم برزخ اور قبر میں باقاعدہ زندگی ہے. جب انسان مرتا ہے، وہ قبر میں ہوتا ہے، تو وہ آواز سنتا ہے، جب اس کی کوئی زیارت کرنے آتا ہے وہ اس کو پہچانتا ہے، اس کے اس طرح احساسات ہوتے ہیں. اگر کوئی بہت نیک ہو تو اپنی قبر میں عبادت کرتا ہے. بہت سے ایسی روایات ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے. تو اس کا مطلب مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے. ایسی کئی روایات ہیں کہ جب مردہ مرتا ہے، اسے غسل دیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے غسل دینے والے کو پہچانتا ہے، لوگوں کی آوازیں سنتا ہے. تو اس کا مطلب اس موت کے بعد ایک قبر والی زندگی موجود ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. بعض نے کہا دیکھو یہاں پر تو اللہ نے فرمایا تم مردہ تھے، تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار دے گا، پھر تمہیں موت دے دے گا، پھر زندہ کرے گا اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اس کا مطلب وہ جو موت ہے وہ تو قبر کی موت ہے، اس کا مطلب قبر میں زندگی نہیں. لیکن مفسرین نے فرمایا کہ نہیں، اگر اس آیت میں آپ دیکھیں تو یہاں پہ قبر کی زندگی بھی مراد ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے موت یعنی پہلے عدم، پھر وجود یعنی دنیاوی زندگی. ثم یمیتکم، پھر تم پر موت طاری ہوتی ہے. ثم یحییکم، تو یہ جو یحییکم دوسرا آیا ہے اس سے مراد قبر کی زندگی ہے، یہ قبر کی زندگی ہے. ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اس کی طرف لوٹایا جائے گا. تو یہ جو ثم الیہ ترجعون ہے، یہ ہے وہ قیامت کا وقت کہ جب انسان قبر سے کھڑا ہوگا اور پھر اللہ کی طرف جائے گا اور میدان حشر قائم ہوگا. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ درمیان میں سما ہے. اگر آپ آخری یحیی سے یعنی زندہ کرنے سے حشر کا زندہ کرنا مراد لیں تو پھر ثم الیہ ترجعون، پھر ایک وقت کے بعد نہیں لوٹایا جائے گا. جب حشر میں کھڑا کیا جائے گا تو فوراً میدان محشر قائم ہوگا. تو یہاں سے اس آیت سے قبر کی زندگی کا انکار نہیں ہوتا، بلکہ اہل سنت کا مسلم عقیدہ ہے کہ قبر میں انسان کی زندگی ہے اور برزخ کی زندگی میں وہ سنتا بھی ہے. اگر شہید ہو تو وہ اس کی روح جو ہے وہ ایک پرندے پر سوار کر دی جاتی ہے، وہ جنت کی سیر کرتا ہے. اگر بہت نیک متقی ہو تو قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، ہوا محسوس کرتا ہے. اس طرح کی کئی روایات ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ وہی تو ہے، یعنی وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا. ثم استوى الى السماء، پھر اس نے آسمان کے بنانے کا قصد فرمایا. فسواهن سبع سماوات، تو ٹھیک 7 آسمان بنائے. وهو بكل شيء علیم، اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے. هو الذی خلق لكم ما في الارض جميعا، وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا. اب آگے اس آیت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے. تو مفسرین نے فرمایا کہ اب پہلے یہاں پر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا بیان کر رہا ہے کہ دیکھو ہم نے انسان کے لیے ہر چیز جو ہے
اسے بنا دیا تاکہ انسان جو ہے اس سے فائدہ اٹھائے. ہر چیز انسان کی خدمت کے لیے ہے. اور اس کے بعد انسان کی تخلیق کا ذکر ہے. تو یہاں پہ فرمایا کہ جو کچھ ہے وہ سب تمہارے فائدے کے لیے ہے. ہر چیز، چاہے یہ زمین ہے، آسمان ہے، یہ پہاڑ ہیں، یہ درخت ہیں، پودے ہیں، جانور ہیں، ہر چیز انسان کے لیے ہے. انسان ان سے اپنے شریعت کے قوانین کے مطابق ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور اسی آیت کے تحت فقہا فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ہر دنیا میں ہر چیز کی بائی ڈیفالٹ حلت ثابت ہوتی ہے. حلت کا مطلب ہے حلال ہونا. ایک نئی چیز آپ مارکیٹ میں آئی، ایک نیا پھل دریافت ہوتا ہے جو افریقہ سے، افریقہ کے جنگلات میں ایک نیا پھل اگ گیا. آج تک کسی نے اس پھل کو نہیں دیکھا تھا. وہ مارکیٹ میں آ گیا آپ کے پاس، اور امتیاز اسٹور میں آپ کو بڑے بڑے اسٹورز میں ملنا شروع ہو گیا. اب آپ کسی عالم دین کے پاس جائیں اور پوچھیں بھائی یہ پھل جائز ہے کہ ناجائز، تو وہ کیا جواب دے گا؟ اس کے پاس اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو یہ چیز جائز ہے. بالکل اس طرح سمجھیں کہ ایک آپ جب آپ کوئی فون خریدتے ہیں، کوئی مشین خریدتے ہیں، تو اس میں ایک بائی ڈیفالٹ سیٹنگ ہوتی ہے جو اس کی پہلی چیز ہوتی ہے. جب آپ فون خریدتے ہیں تو اس میں ایک تھیم ہوتا ہے جو بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے، ایک ڈیٹ سیٹ ہوتی ہے جو بائی ڈیفالٹ ہوتی ہے. بالکل اس طرح ہر چیز کی جو ڈیفالٹ ہے وہ اس کا حلال ہونا ہے، وہ اس کا جائز ہونا ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا ہے. جب ہر چیز تمہارے نفع کے لیے پیدا کی گئی ہے تو اس کا مطلب ہر چیز بائی ڈیفالٹ اپنی اصل کے اعتبار سے حلال ہے، سوائے کس چیز کے؟ سوائے عورت کے. ہر عورت انسان پر حرام ہوتی ہے. صرف جن عورتوں سے نکاح کی اجازت ہے تو نکاح کے بعد وہ مرد کے لیے حلال ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ حلال ہے. اب جب اسے حرام قرار دیں گے اس کے لیے دلیل چاہیے ہوگی. بھائی سور جو ہے بائی ڈیفالٹ حلال، لیکن چونکہ قرآن کریم میں آیت آ گئی کہ اس کا گوشت حرام ہے، وہ نجس العین ہے، اس لیے وہ حرام ہو گیا. اسی طرح باقی تمام پھل ہو گئے، باقی تمام چیزیں ہو گئی. شراب قرآن کریم میں آ گیا تو حرام ہو گئی. تو جس چیز کے بارے میں شریعت خاموش ہے اس میں اکثر فقہا کا موقف یہی ہے کہ جب ان چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا تو اس کا مطلب یہ بائی ڈیفالٹ حلال ہے، کیونکہ اللہ نے ہر چیز نفع کے لیے پیدا کی ہے. تو بس اس اصول کو ذہن میں رکھیں کہ کسی چیز کو حلال قرار دینے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس چیز کو حرام قرار دینے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ جو تم کھانا کھا رہے ہو یہ ناجائز ہے، یہ جو چیز ہے یہ ناجائز ہے، یہ جو پانی رکھا ہوا ہے یہ ناپاک ہے، اس سے وضو نہیں کر سکتے، تو جو ناپاک یا ناجائز کہتا ہے اس کو دلیل فراہم کرنی ہوگی. اسے یہ بتانا ہوگا کہ یہ کیوں ناجائز ہے. اس میں سے بو آ رہی ہے، اس میں گندگی ہے، یہ اس نے کسی کو دیکھا اس میں گندگی ڈالتے ہوئے. ایک شرعی دلیل کی ضرورت ہوگی، ورنہ ہر چیز جو ہے وہ جائز ہوگی. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ہر چیز تمہارے نفع کے لیے پیدا کی، زمین میں جو کچھ ہے ہر چیز. ثم استوى الى السماء، اور پھر اللہ نے اپنا ارادہ فرمایا، قصد فرمایا آسمان کی طرف. فسواهن سبع سماوات، تو ٹھیک 7 آسمان بنائے. وهو بكل شيء علیم، اللہ تعالیٰ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. اب یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہوتا ہے. یہاں پر سورہ بقرہ کا 3 رکوع مکمل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور یہ قصد فرمایا کہ انسان کو زمین میں خلیفہ بنایا جائے. علماء نے فرمایا کہ صرف انسان کیوں، کسی جانور کو نائب بنا دیا جاتا. خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ خلیفہ کا مطلب ہے نائب. ایک پیر کا خلیفہ، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کی طریقت کا جو سلسلہ ہے، تو جب پیر صاحب موجود نہ ہو یا پیر صاحب وصال فرما جائیں تو پھر بالکل اسی طرح جو طریقت کا طریقہ کار ہے، جس طرح وظائف پڑھے جاتے ہیں، جس طرح محفل کا اہتمام ہوتا ہے، اس طرح جو ہے جو پیر صاحب کی یا جو خانقاہ کی گائیڈ لائنز ہیں اسی طرح محفل کو کنڈکٹ کریں. اسی طرح ایک مسلمانوں کا خلیفہ جو حاکم ہو، اس کا کام یہ ہے کہ جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو گائیڈ لائنز ہیں، جو لا ہے، اس کے مطابق ایک ملک کو چلائے، ایک ریاست کو چلائے. تو خلیفہ جو ہے وہ نائب ہوتا ہے. تو انسان کو نائب کیوں بنایا؟ کیونکہ صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز سے بنایا ہے، اسے تخلیق کیا ہے کہ اس کے اندر وہ کیپیسٹی ہے کہ وہ ہر چیز کو سمجھ سکتا ہے، وہ برداشت کر سکتا ہے. اس کی ذہن میں اللہ نے وسعت دے دی ہے، وہ ہر چیز کو محسوس کرتا ہے. اور وہ روحانی ترقی پا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خاص انوار اسے حاصل ہوتے ہیں. اور کسی مخلوق کو اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کا ذہن جو ہے وہ اتنا وسیع نہیں ہے. وہ ایک اس کی اپروچ محدود ہے. کسی جانور کو دیکھ لیں، کسی اور چیز کو دیکھ لیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو چنا، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے خطاب کیا
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے، قَالَ رَبُّكَ، یہ کا کون ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے للملائکتی، فرشتوں سے فرمایا، انی، کہ بے شک میں جاعلن، بنانے والا ہوں، فی الارض خلیفہ، زمین میں ایک نائب، زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرشتوں سے مشورہ فرما رہا ہے یا اللہ تعالیٰ اطلاع دے رہا ہے؟ بعض نے کہا کہ یہ اطلاع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مشورہ نہیں فرماتا. مشورہ انسان کرتا ہے. انسان مشورہ تب کرتا ہے کہ جب اسے اپنے فیصلے پر وہ پختہ نہیں ہوتا، تھوڑا تذبذب کے عالم میں ہوتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ کوئی اور اس کی تصدیق کر دے یا کوئی اور اس کی اصلاح کر دے، کیونکہ وہ ہر چیز سے باخبر نہیں ہوتا. چند چیزیں اس کے پیش نظر ہوتی ہیں، ہر چیز اس کے ذہن میں موجود نہیں ہوتی، اور وہ ظاہر مستقبل کی خبر بھی نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے مشورہ کیسا؟ تو بعض نے کہا کہ یہ مشورہ نہیں ہے، یہ اطلاع ہے. اور بعض نے کہا کہ مشورہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ علم حاصل یا درستگی کے لیے ہو، بلکہ بعض اوقات مشورہ امتحان لینے کے لیے ہوتا ہے. جیسے کہ بڑے بچوں سے مشورہ کرتے ہیں خواہ خواہ، بچوں کی اتنی استطاعت نہیں ہوتی، کسی بڑے میٹر میں، پراپرٹی کے معاملے میں، کسی اور مسئلے میں بچے سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے. تو وہ امتحان لینا چاہتے ہیں کہ یہ اپنی ذہنی وسعت کے اعتبار سے کیا جواب دیتا ہے، تاکہ وہ پھر بتائیں کہ دیکھو میں نے یہ فیصلہ اس طرح کیا ہے. تو یہاں پہ یہ دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. یہ فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق ہیں. ان میں یہ معصوم ہیں، یعنی یہ گناہوں سے پاک ہیں، ان میں نفس نہیں ہے. انہیں جو حکم دیا جاتا ہے یہ ویسا ہی کرتے ہیں. ان کا کثرت سے ذکر ہے. فرشتوں کے وجود کو ماننا یہ لازم ہے. جو ان کے وجود کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. جو اس میں ٹال مٹول کرے گا کہ اصل میں یہ مخلوق نہیں ہے، اصل میں یہ اچھائی کی ایک قوت ہے، یہ انسان کو ایک مثال دینے کے لیے ہے کہ اگر انسان بالکل نیک ہو، اچھے اخلاق والا ہو، اسے لوگ اس سے پریشان نہ ہو، تو حقیقتاً وہ ایک فرشتے کی مانند ہے. بعض لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو وہ یہ بھی کفر میں آئے گا. فرشتوں کا کثرت سے قرآن کریم میں ذکر ہے، احادیث پاک میں ذکر ہے. فرشتے ایک اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، بہت بڑی تعداد میں ہے. اس کی صحیح تعداد اللہ اور اس کے رسول ہی جانتا ہے. اور انہیں مختلف ڈیوٹیز دی ہوئی ہیں، اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ ویسا ہی کام کرتے ہیں. بعض فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ خانہ کعبہ کا طواف کرو تو وہ طواف کرتے ہیں، پھر ان کی ڈیوٹی بدلتی ہے، دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں. بعض فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ روضہ رسول پہ سلام عرض کرو، وہ روضہ رسول پہ سلام عرض کرتے ہیں. بعض فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ زمین میں سفر کریں اور دیکھیں کہ کہاں پر اللہ کے ذکر کی محفل سجی ہوئی ہے اور ان محفلوں کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیں. تو بعض فرشتوں کا یہی کام ہوتا ہے. ایک فرشتہ سور پھونکنے پر مامور ہے، ایک فرشتہ روح کو قبض کرنے پر مامور ہے. اسی طرح حضرت جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں اور رسول امین ہیں، ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ رسولوں تک اللہ تعالیٰ کی وحی کو پہنچائیں. تو یہ نورانی مخلوق ہے، یہ معصوم ہے، اور یہ بہت بڑی تعداد میں پہلے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں. اب اللہ نے فرشتوں کو جو علم دیا تھا، اس علم کے مطابق فرشتوں نے عرض کی. کیا عرض کی؟ فرشتوں نے کہا قولو، انہوں نے کہا اتجعل فیہا، کہ تو کیوں بنا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. فرشتوں کو اللہ نے علم دیا تھا، اور انسانوں سے پہلے جنات کو اللہ نے بنایا تو جنات نے خون خرابہ کیا، فساد کیا. فرشتوں نے ان پر قیاس کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ تو ایسے شخص کو یا انسان کو تو خلیفہ بنا کر کیوں بھیجنا چاہتا ہے، کیونکہ حالانکہ وہ زمین میں جائے گا اور فساد کرے گا. اور یہ علم صحیح بھی تھا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو علم دیا تھا کہ زمین میں خون ریزی ہوگی، فساد برپا ہوگا. تو فرشتوں نے عرض کی کہ ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی تمہارا علم ابھی محدود ہے. دیکھیں یہاں پہ دو الفاظ ہے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ. تسبیح اور حمد ایک ہی الفاظ ہیں، لیکن ٹیکنیکل ڈفرنس ہے. جب اب ہم کہتے ہیں اللہ کی حمد کرتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے تعریف، کہ اللہ بڑا
رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کی تعریف۔ اور تسبیح کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز اللہ نہیں ہے، جو چیز اللہ کے حق میں عیب ہے، اسے اللہ تعالیٰ سے بچانا، اسے اللہ سے دور کرنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ مذاق کرنے سے پاک ہے۔ تو اس طرح جو عیوب ہیں ان کو عرض کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے، اسے ٹیکنیکلی کہتے ہیں کہ یہ ہے تسبیح، اور تعریف کو کہتے ہیں کہ یہ ہے حمد۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم تیری تسبیح حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر دیکھیں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اور پھر یہ فرشتوں سے یہ مکالمہ ہوا تو اللہ نے انسان کی، حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے ایک کام کیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فَقَالَ، تو پھر فرمایا، أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ فرشتوں کے سامنے پیش کیا کہ اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ اللہ، دیکھیں اللہ بے نیاز ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا، علماء فرماتے ہیں کہ قیامت تک آنے والی تمام چیزیں، جو جس چیز کو آپ شے کہتے ہیں، ان کے نام سکھا دیے۔ فرشتوں کو اس بات کا علم نہیں دیا، اور پھر فرشتوں کو کہا کہ اب تم ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم بہتر ہو اگر انسان سے، تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالو، تو فرشتوں نے کہا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا۔ انہوں نے کہا، اور انہوں نے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا کہ اے اللہ ہمیں تو صرف اتنا معلوم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، ہم خود سے تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ انک انت العلیم الحکیم، کہ بے شک تو ہی علم والا، حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ نے فرمایا اے آدم تم انہیں ان اشیاء کے نام بتا دو۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے، قال، تو فرمایا، الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت بیان فرمائی، اور یہ فضیلت کس بنا پر تھی؟ یہ اس بنا پر تھی کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا، اور فرشتوں سے کہا کہ اگر بتا دو۔ فرشتوں نے کہا ہم یہ چیز نہیں جانتے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ بس، تمہارا علم محدود ہے اور میرا علم لامحدود ہے۔ جس طرح تم ابھی یہ چیز اشیاء کے نام نہیں بتا پا رہے، بالکل اسی طرح جب تم نے یہ کہا کہ انسان فساد پیدا کرے گا اور اس کا نائب بنانا مناسب نہیں، تو بس اس معاملے میں بھی تمہارا علم جو ہے وہ محدود ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا، اب حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ظاہر فرمایا۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کرو جب، للملائکتی، جب ہم نے فرشتوں سے کہا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا، اسجدوا، کہ سجدہ کرو، آدم کو، لآدم، آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافر سے ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ کون سا تھا؟ دیکھیں سجدے کی دو اقسام ہیں۔ سجدے کا مطلب ہے اپنی زمین کو، اپنی پیشانی کو زمین پر لگا دینا، یہ ہے سجدہ، یہ سجدے کی اصل ہے، انسان اپنے آپ کو، اپنی پیشانی کو زمین پر لگا دے۔ اب سجدہ جو اللہ کو کیا جاتا ہے وہ تو ہر شریعت میں اللہ کو ہی کیا جاتا ہے، اور وہ سجدہ عبادت ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر قرآن کریم سجدہ عبادت کی دعوت نہیں دے سکتا، کیونکہ سجدہ عبادت تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ کون سا سجدہ ہے؟ یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ عبادت کا مطلب یہ ہے، دیکھیں سجدہ بالکل ویسا ہی ہے، اسی طرح آپ بیٹھیں گے، اسی طرح پیشانی کو زمین پر لگائیں گے، تو ظاہر سجدے کا ایک ہی ہے۔ فرق کہاں پر آئے گا؟ فرق آئے گا یہاں، فرق آئے گا نیت میں۔ جب آپ کسی کو سجدہ کرتے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہے کہ جس کو میں سجدہ کر رہا ہوں یہ میرا خدا ہے، تو یہ سجدہ عبادت ہے۔ اور جب آپ کسی کو سجدہ کرتے ہیں اور نیت یہ ہے کہ جس کو میں سجدہ کر رہا ہوں یہ میرا خدا نہیں ہے بلکہ میں اس کی تعظیم کر رہا ہوں، اس کی رسپیکٹ کر رہا ہوں، میں اسے معتبر سمجھتا ہوں، تو یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ سجدہ تعظیمی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس اسلام سے پہلے جائز تھا، لیکن شریعت محمدی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناجائز قرار دے دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور ایک مرتبہ باغ میں تشریف لائے تو ایک بکری نے آپ کو سجدہ کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں ہم آپ کو سجدہ کریں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، میری شریعت میں سجدہ تعظیمی منسوب ہو چکا ہے، اور اگر سجدہ جائے اور اگر مخلوق کا مخلوق کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ تو سجدہ تعظیمی ناجائز، سجدہ عبادت بھی ناجائز، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اگر سجدہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کو کر دیا تو انسان فوراً کافر ہو جائے گا، دین سے نکل جائے گا، اور اگر سجدہ تعظیمی کسی کو کر دیا تو پھر یہ حرام فعل ہے، دین سے نہیں نکلے گا، لیکن یہ گناہ کبیرہ ہوگا، اس سے بچنا چاہیے، اس سے توبہ لازم ہوگی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ اب یہ ابلیس کون ہے؟ جتنے برے جنات ہیں سب کو شیاطین کہلاتے ہیں، لیکن یہ شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ ایک جن ہے، اللہ تعالیٰ، ابلیس بہت نیکوکار تھا، بہت متقی تھا، پرہیزگار تھا، اور آپ کو روایات اگر آپ اٹھا کے پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ اس نے کئی ہزار سال، غالباً 80,000 سال دنیا میں زمین پر اللہ کی عبادت کی، اور کہا جاتا ہے کہ زمین کا کوئی ایسا حصہ نہ تھا کہ جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ تو یہ، اور اس یہ اتنا متقی و پرہیزگار ہو گیا کہ اس کو جو ہے وہ معلم الملکوت بنا دیا گیا، کہ یہ فرشتوں کی صفوں میں شامل ہو گیا اور فرشتوں کا ٹیچر بن گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب، ابلیس بھی فرشتوں میں شامل تھا، جب حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس جو ہے وہ منکر ہو گیا، اس سے برداشت نہ ہوا کہ جب میں اتنا متقی پرہیزگار ہوں تو میں کیوں سجدہ کروں ایک ایسے کو کہ جس کے پاس ابھی عبادت ریاضتیں تو نہیں ہے۔ اللہ نے انسان بنایا، اسے علم دیا، اور قرآن میں ایک اور مقام پر آتا ہے کہ ابلیس نے کہا کہ یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، تو کیسے سجدہ کر لوں؟ تو ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وستکبرا وکان من الکافرین، تو بس اس کا وہ تکبر جو تھا وہ اس نے اسے کافروں کی صف میں شامل کر دیا۔ تکبر کا مطلب ہے سامنے والے کو حقیر سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو برتر سمجھنا، یہ ہے تکبر۔ اب اگر اللہ کے مقابلے میں ہوگا، جیسا کہ فرعون نے کیا، اپنے آپ کو اللہ سمجھا، خدا سمجھا، تو بس یہ شرک و کفر ہے۔ کبھی یہ تکبر نبی کے مقابلے میں آ جاتا ہے، نبی کے اوصاف کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ کبھی آپ کسی سے کہیں کہ یار داڑھی رکھنا سنت ہے، داڑھی رکھنی چاہیے، تو وہ داڑھی کو بڑا حقیر انداز سے بیان کرتا ہے، اسے بڑا حقیر سمجھتا ہے۔ یہ ہے نبی کی سنت کے مقابلے میں تکبر۔ اور بعض اوقات انسان باہم تکبر کرتا ہے علم کی بنیاد پر، اپنے منصب کی بنیاد پر، اپنے مال و دولت کی بنیاد پر، تو وہ سب تکبر جو ہے وہ حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہاں پر ابلیس نے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے باہر کر دیا، اس کی تمام عبادتیں ضائع ہو گئیں اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تعظیم کروائی، فرشتوں کو اور ایسے شخص کو حکم دیا جو ہزارہ سال سے عبادت کر رہا تھا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ ابھی آدم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ ابھی حضرت آدم علیہ السلام نے بہت بڑی چیریٹی کا ہاسپٹل بنایا تھا؟ نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی یونیورسٹی فنڈ کی تھی؟ بالکل بھی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 100 سال تہجد ادا کر رکھی تھی؟ بالکل بھی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جہاد کیا تھا اور کئی زمینیں فتح کی تھیں؟ بالکل بھی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا کیا تھا، اور یہاں پر حقیقتاً علم کی فضیلت کا اظہار ہے کہ علم جو ہے وہ اتنی فضیلت والی چیز ہے کہ تمام باقی چیزیں جو ہیں وہ اس سے پیچھے رہ جاتی ہیں، اور اس کی بنیاد پر انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اور آج بدقسمتی سے یہ علم ہی ہے کہ جس سے ہم سب دور ہیں۔ یہ علم ہی ہے کہ جو ہماری مسلم سوسائٹی میں، اسلامک سوسائٹی میں لیک کرتے ہیں ہمارے اس چیز میں، اور اسی وجہ سے ہم پیچھے ہیں۔ ابھی وقت نہیں ہے اس بارے میں بات کرنے کا، لیکن علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے، انشاءاللہ اور وقت مناسب پر اس پر بات کی جائے گی۔ آگے دیکھیں، اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ کا جنت میں ہونے کا ذکر ہے۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ پیو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا اور نہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا کہ جنت میں رہو، جو مرضی کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت کا منع کر دیا کہ اس کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ظالم سے مراد یہ کہ گناہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اس درخت کا پھل کھانا تمہیں منع ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغزش دی۔
فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، بس انہیں وہاں سے نکلوا دیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو ہم نے فرمایا نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانہ ہے اور زندگی گزارنے کا سامان ہے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے. فتاب علیہ، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان ہے. تو دیکھیں یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے. اب بعض لوگ جو جنہیں نیک صحبت میسر نہیں آتی، جنہیں ادب والی مجلس میسر نہیں آتی، وہ جب اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں تو بڑی بے باکی سے کرتے ہیں. وہ انبیاء کا ادب ملحوظ نہیں رکھتے، وہ اس بات سے واقف نہیں ہوتے کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے اور یہاں پہ اصل مسئلہ کیا ہے. آپ دیکھیں سورہ طٰہٰ میں قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور بے شک اس سے پہلے ہم نے آدم سے عہد لیا تھا کہ وہ اس درخت کے قریب نہ جائیں، بس وہ بھول گئے اور ہم نے ان کا قصد نہیں پایا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان کا قصد نہیں پایا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خطا تو کی، یعنی ایک درخت تھا جس سے کھانا منع تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے خطا کی، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر فرماتا ہے کہ ہم نے عزم نہیں پایا. یہاں پر واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ شیطان آیا ایک نیک شخص کے روپ میں، اور حضرت آدم علیہ السلام بھول چکے تھے اس درخت کے متعلق کہ اس کا منع ہے، آپ بھول گئے، اور شیطان نے کہا کہ اگر اس پھل کا بعض روایات میں ہے کہ شیطان نے کہا کہ اگر اس کے پھل کو کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے، بعض نے کہا کہ اس کے پھل کو کھا لو گے تو ابدی زندگی ہوگی اس طرح کی، اور جنت میں ہمیشہ رہو گے. تو اس طرح شیطان نے آپ کو دھوکہ دیا. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی خطا تھی، کیا حضرت آدم علیہ السلام نے یہ گناہ کیا یا نہیں؟ اور بعض لوگ جو بڑے بے باک ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاذ اللہ والد نے بھی تو گناہ کیا، جب آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا تو یار ہم کون سے گناہ سے بچ سکتے ہیں. لوگ بڑے مذاقی انداز میں کہتے ہیں. اس چیز کو یاد رکھیں، اہل سنت کے نزدیک نبی تمام انبیاء معصوم ہیں، تمام انبیاء معصوم ہیں. معصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص ملکہ عطا فرمایا ہے، ایک خاص صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ کبھی بھی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے، ان سے کبھی گناہ صادر نہیں ہوتا. اب آپ پوچھیں گے بھائی گناہ صادر ہی نہیں ہو سکتا تو پھر ان کا کمال کیا ہے؟ فرق ہے. فرشتے بھی معصوم ہیں، لیکن فرشتوں کے اندر نفس نہیں ہے، فرشتوں کے اندر کوئی قوت نہیں ہے جو ان کو بہکائے. انبیاء کے اندر نفس موجود ہے، وہ بشر ہیں، لیکن ان کو وہ نفس جتنا بھی بہکائے اللہ نے ان کو ایک خاص صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ ان سے کبھی بھی گناہ صادر نہیں ہوتا. اور یہ اہل سنت کا مسلمہ عقیدہ ہے، نہ گناہ کبیرہ نہ گناہ صغیرہ. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے واقعات یا دیگر واقعات کے جن میں انبیاء سے کچھ لغزش ہوئی اور انہوں نے توبہ کی، اس کی کیا توجیہ ہے؟ اس کی توجیہ یہی ہے کہ یہاں پر خطا تو ہے لیکن یہ خطا اجتہادی ہے، یہ سہو ہے، یہ بھولے سے ہے، اور جو چیز بھولے سے ہو اس پر لغزش نہیں کی جاتی، اس پہ جو چیز بھولے سے ہو اس پر سزا نہیں دی جاتی، اسے گناہ نہیں کیا جاتا. جس طرح آپ روزے کے معاملے میں دیکھ لیں، جو شخص روزے کو بھول کر کھائی پیے تو وہ اسے اللہ نے کھلایا، اللہ نے پلایا، وہ اس کا روزہ بھولے سے نہیں ٹوٹتا. تو بالکل اسی طرح آپ جو ہے بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص بغیر عزم کے، بغیر ارادے کے، بغیر قصد کے اگر ایک چیز اس کے ذہن سے وہ بھول جائے اور وہ خطا کر بیٹھے تو اس پر وہ گناہ نہیں کہلائے گا. اسی لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ ہم نے آدم پر کے اندر عزم نہیں پایا، اس کے اندر قصد نہیں پایا ہے کرنے کا. پھر سوال یہ پیدا ہوگا اگر نہیں پایا تو اب اگلی آیت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کیوں کی؟ توبہ اس لیے کی کہ جو مقربین ہوتے ہیں، جو نیک اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان سے اگر کوئی ادنا سی، اگر ان سے مستحب بھی ترک ہو جائے، کوئی نفل بھی ترک ہو جائے تو اس پر بھی وہ تائب ہوتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکتے ہیں، کیونکہ وہ اس اعلیٰ منصب پر فائز ہوتے ہیں. تو بالکل اسی طرح یہ حالانکہ خطا اجتہادی تھی، یہ گناہ نہیں تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی جو شان تھی کہ آپ نبی ہیں، اس اعتبار سے آپ نے توبہ فرمائی اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی. روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، التجا کرتے رہے، کئی سالوں تک توبہ کرتے رہے. پھر ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کو خیال آیا، یہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے اور دیگر
حدیث کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خیال آیا کہ جب اللہ نے مجھے تخلیق کیا تھا تو میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو حضرت آدم علیہ السلام نے پھر التجا کی کہ اے اللہ تو مجھے محمد رسول اللہ کے صدقے میں معاف فرما دے. تو پھر اللہ نے آپ کی التجا کو قبول فرمایا اور آپ کی بخشش و مغفرت فرما دی. تو پھر پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ عرش پر لکھا دیکھا تھا تو میں نے یہ سوچا کہ یہ ضرور کوئی بہت ہی برگزیدہ شخصیت ہوں گے. اس پہ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ حقیقتاً آدم علیہ السلام کی پیشانی میں حضور کا نور تھا، اور حضور نہ ہوتے تو آدم علیہ السلام اور کسی کو پیدا نہ کیا جاتا. حضور ہی جو ہے وہ سب سے بلند و بالا اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں. روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور کہ یا رسول اللہ آپ کی نبوت کب ثابت ہوئی، آپ کو کب نبوت عطا ہوئی؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اور ایک روایت میں کہ روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی تخلیق کے دوران. اس کا مفہوم یہ ہے، ایگزیکٹ الفاظ میرے ذہن میں نہیں، جب تخلیق کے دوران تھے تو اس وقت جو ہے وہ میرے لیے نبوت ثابت تھی. اس لیے اہل سنت کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نور نبوت جو ہے وہ پہلے سے سب سے پہلے اللہ نے پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نہبطوا منہا جمیعا کل نہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین، کہ تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانہ ہے اور زندگی گزارنے کا سامان ہے. فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو. یہاں پر دیکھیں آدم علیہ السلام تو کے لیے تو گناہ کا تصور بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے کہ انہ هو التواب الرحیم، بہت توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہے. تو انسان سے خطا ہوتی ہے، بہت ہی مشکل ہے کہ کوئی انسان مکمل طور پر خطاؤں سے بچ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے. تو ضرور توبہ کرنی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. آگے فرمایا کل نہبطوا منہا جمیعا، کہ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ. اب پہلے فرمایا جنت سے نکل جاؤ، یہاں پہ فرمایا اتر جاؤ، تو یہ تکرار ہے. پہلی دفعہ ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے فرمایا تھا، لیکن توبہ قبول کی. اس کے بعد اب جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ بطور نائب، یعنی اب زمین پر نائب بنانے کے لیے فرما رہا ہے. تو کل نہبطوا منہا جمیعا، ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ. بعض نادان لوگ کہتے ہیں دیکھو اگر آدم علیہ السلام نے غلطی نہ کی ہوتی تو ہم بھی جنت میں مزے کر رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی آدم علیہ السلام اس واقعے سے پہلے ہی فرما دیا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یعنی اللہ کا ارادہ ازلی ہمیشہ سے یہی تھا کہ زمین میں خلیفہ بناؤں گا. یہ سب جو ہے وہ ایک سبب بن گیا. تو یہ نادان لوگ ہیں، یہ قرآن سے واقف نہیں ہوتے اور ایک اپنی تفریح کے طور پر ایک کہ بس ایک وقت گزاری کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام غلطی نہ کرتے تو سب جنت میں بیٹھے رہتے، نہیں. اللہ تعالیٰ کا ازلی فیصلہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو اور انسان کو زمین میں نائب بنانا ہے. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو میری ہدایت کی پیروی کریں گے، تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو یہ شبہ نکال دیں کہ کوئی کافر ہے وہ سزا پائے گا اور وہ دنیا میں بڑی چیریٹی کیا کرتا تھا تو بس اللہ اسے جنت دے دے گا. نہیں، جو اس کا انعام ہے اسے دنیا میں مل جائے گا. جب انسان کفر کر کے دوزخ میں جائے گا، جب وہ کافر بطور کافر جائے گا، ہم فیہا خالدون، تو وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. اور دیکھیں یہاں پہ فرمایا کہ اب تم اتر جاؤ، اور اب جب میری طرف سے کوئی ہدایت آئے گی تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. ہدایت کیا ہے؟ بعض لوگ ایک 30 40 سال کی عمر تک نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں بس ابھی اللہ نے ہدایت نہیں دی، اللہ توفیق دے گا تو بس آپ دیکھو. بعض لوگ داڑھی نہیں رکھتے، ان سے کبھی کہا جائے کہ بھائی داڑھی نبی کی سنت ہے رکھنی چاہیے، بس اللہ ہدایت دے گا. بعض لوگ بہت مالدار ہونے کے باوجود 50 سال 60 سال کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں، حج نہیں کرتے،
حالانکہ اتنی شدید وعید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم استطاعت رکھنے کے بعد حج نہ کرو تو چاہو تو تم عیسائی ہو کے مرو چاہے یہودی ہو کے مرو. لیکن وہ لوگ کہتے ہیں بس اللہ توفیق دے، اللہ ہدایت دے. تو توفیق ہدایت کہاں کیا ہے؟ آپ کے پاس جو شخص آیا ہے جو آپ کو بتا رہا ہے تو یہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے، یہی تو اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے. آج اگر آپ کو درس قرآن سننے کا موقع ملا اور مجھے اللہ نے توفیق دی کہ میں یہ سیشن کنڈکٹ کروں، اور اب آپ کے سامنے یہ قرآن کی آیات پڑھی جا رہی ہیں، اب آپ ان آیات کو سننے کے باوجود اس پر عمل نہ کریں اور کہیں کہ بس ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہیں آئی، تو اس کے علاوہ اور کس ہدایت کے آپ منتظر ہیں؟ کیا آپ فرشتے کے اترنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو بس یہی ہدایت ہے. یہ جو دین آپ تک پہنچ رہا ہے، چاہے وہ کسی مسجد کے امام کے ذریعے سے، چاہے وہ واٹس ایپ پہ ایک ویڈیو کے ذریعے سے، وہ ایک میسج کے ذریعے سے، وہ کسی کتاب کے ذریعے سے، جو دین آپ تک پہنچ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہدایت مل رہی ہے، وہ راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ توفیق کے اسباب پیدا ہو رہے ہیں. اب آپ نے اس ہدایت کو قبول کر کے اس پر عمل کرنا ہے. تو پھر دیکھیں بس آخری بات اور درس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا فمن کہ جو ہدایت کی پیروی کرے گا، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا. اللہ نے الفاظ اور بھی مقام پر فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سن لو بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، انہیں نہ خوف ہے نہ کوئی غم ہے. تو خوف اور غم نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا جو نیک متقی پرہیزگار ہوگا یا اللہ کا ولی بن جائے گا، اللہ کی ہدایت کی پیروی کرے گا، کیا وہ غریب نہیں ہوگا؟ کیا اس کی اولاد قتل نہیں ہوگی؟ کیا کبھی وہ اس کی ذلت نہیں ہوگی، کبھی بے عزتی نہیں ہوگی؟ کیا وہ کبھی بے لباس نہیں ہوگا؟ کیا اسے قتل نہیں کیا جائے گا؟ نہیں، یہ مطلب تو نہیں. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا کہ بنی اسرائیل نے کئی نبیوں کو قتل کر دیا. کئی اللہ کے نبی جو سب سے افضل مخلوق ہیں، بہت سے نبی قتل ہو گئے، اور اللہ کی مشیت تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے تو وہ قتل ہو گئے. اسی طرح بہت سے نیک لوگ ہیں جو ساری زندگی تنگ دستی میں گزارتے ہیں، وہ مال و اسباب نہیں ہوتا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی نیک ہوتے تو خوف اور غم نہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ زبردست بینک بیلنس ہوتا، گاڑی ہوتی، باہر پراپرٹیز ہوتی، فورن ٹورز ہوتے. نہیں، اس کا مطلب یہ مالی وسائل نہیں ہے، اس کا مطلب ہے دل کی کیفیت. کہ جب انسان نیک ہو جائے گا، جب تقوی اور پرہیزگار، جب متقی اور پرہیزگار ہو جائے گا، جب اللہ کی ہدایت کی پیروی کرے گا، تو بس اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دے گا کہ اب اگر کوئی مالی نقصان ہو بھی جائے تو بس اب وہ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، اسے غم نہیں ہوگا، وہ تب بھی اللہ کا شکر رہے گا. پھر اولاد قتل بھی ہو جائے، اولاد مر جائے، مال اسباب چھن جائے، گھر چھن جائے، اور کوئی مسئلہ ہو، جاب پر کوئی مسئلہ ہو، وہ تمام چیزوں میں وہ سمجھے گا کہ بس اللہ تعالیٰ نے میرے تقدیر میں یہ لکھ دیا تھا، اور جب تک اللہ نہ چاہے تو کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا. بڑی مشہور حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس سے فرمایا کہ اے ابن عباس، کہ اگر تمام دنیا تجھے نفع پہنچانے پر جمع ہو جائے تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیرے نصیب میں لکھ دیا ہے، اور تمام دنیا اگر تجھے نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیرے نصیب میں لکھ دیا ہے. تو بس جب انسان نیک ہوگا تو بس وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا، اور وہ توکل ہمارے جیسے لوگوں کا نہیں ہوگا، وہ کامل توکل ہوگا. وہ جس کیفیت میں ہوگا، چاہے وہ مالدار ہو، غریب ہو، چاہے وہ اولاد والا ہو، بے اولاد ہو، چاہے وہ چاہے وہ بالکل صحت و تندرستی میں ہو یا وہ مریض ہو، جس حال میں ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا، اور اسے وہ کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے گا، اور وہ اس دنیا کو بالکل محدود سمجھتا ہوگا، وہ دائمی زندگی کا طلبگار ہوگا. تو یہاں پر ہم اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے سنا اور سمجھا، اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ اس سے ہمیں معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا نور عطا فرمائے. یہاں پر سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع مکمل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح درس قرآن پر استقامت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.